السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانوں کی ہدایت کی خاطر جو کتاب نازل فرمائی اللہ نے، جو قیامت تک باقی رہے گی اور اس کے احکامات قیامت تک لائیو ہوں گے۔ ایوری آیت ول بی لائیو۔ کوئی آیت اور کوئی حکم ڈیڈ نہیں ہے کہ زمانہ گزر گیا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ زمانہ اگر پچھلا تھا تب بھی وہ اللہ کا بنایا ہوا تھا، آج کا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور کل بھی ہوگا تو اسی کا ہوگا، اسی کی کتاب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت منسوخ ہو جائے، یہ ایک آیت پر عمل ممکن نہ ہو؟ نیور اٹ کانٹ بی۔ قرآن شریف پر یہ وہ حرف ہے اور یہ تنقید اور تنقیص ہے اس کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آیتوں میں کچھ آیتیں منسوخ ہیں، اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ منسوخ کرنے والا کون؟ اتارنے والا اللہ، لانے والے جبریل، اور ریسیو کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کو پڑھ کر سنائیں اور امت اس کو حفظ کرے اور لکھ کر رکھے، اور اس کے بعد ایک صاحب آئے اور کہے فلاں فلاں آیت منسوخ ہے۔ واٹ نانسنس دس از، شیئر نانسنس۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو رکوع پڑھا گیا اس کا ترجمہ کریں۔ آیتوں کا سیریل تھا 44 to 50۔ ترجمہ ہم کیا کریں گے اور ہماری حیثیت بھی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو عرش اعظم سے آیا ہوا ہے، لیکن وہ اثر اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم نے زبان سے دوری پیدا کر لی۔ اسی میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، اسی میں دعائیں مانگتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، اس کی تلاوت جھوم جھوم کے کرتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے، دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ حرکت نہیں ہوتی۔ اس انسلٹ کا جواب دینا پڑے گا۔ اب ضروری ہے کہ کم سے کم مجھ پر سے یہ الزام ہٹ جائے کہ میں نے کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اب اس سمجھ میں میری کوتاہیاں غلطیاں رہ سکتی ہیں، جس کو اللہ معاف فرمائے۔ جو ذہن پر ایک نقش ابھرتا ہے ان آیات بینات کا، اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔
بے شک ہم نے ہی نازل کی تورات جس میں ہدایت اور بھرپور نور، اسی کے فیصلے لاگو کرتے تھے یہودیوں میں وہ لوگ جو سبمٹ رہتے تھے، ان پر تمام نبی اور اسی طرح علماء اور درویش بھی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اللہ کی کتاب پر گواہ بھی تھے۔ اور انہیں کہا گیا تھا کہ انسانوں سے ڈرنا نہیں، مجھ سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کا کسی بھی قیمت پہ سودا نہ کرنا، اور جو اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے تو یہی کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور ہر طرح کے زخموں کا جسٹ ریٹریبیوشن ہے۔ پھر جو مجروح شخص صدقہ کر دے تو وہ کفارہ ہو جائے گا مجرم کے لیے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور انہی خطوط اور نقوش پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، جو کنفرم کرتے تھے اس سچ کو جو ان کے آگے ہے تورات میں، اور ہم نے ان کو انجیل دی تھی، وہ بھی ہدایت اور نور سے بھرپور، اور کنفرم کرتی تھی اس ریمیننگ سچ کو جو تورات میں تھا، اور خود انجیل بھی ہدایت اور موعظت یا واعظ اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے کانشیس رہنا چاہیں، ڈر ڈر کر جینا چاہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انجیل والے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اس مطابق کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی حق سے بھرپور ایسی کتاب اتاری جو کنفرم کرتی ہے ان چیزوں کو جو اس کے پہلے الکتاب کی باقی رہ گئی ہیں، اور واچفل یا نگہبان ہیں ساری کتابوں پر۔ سو آپ بھی فیصلہ فرمائیے انسانوں کے درمیان اسی طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، اور انسانوں کی منمانی کے پیچھے چلنا نہیں جب آپ کے پاس بھرپور حق آ چکا۔ ہر ایک کے لیے ہم نے شرعت اور منہاج بنائے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ولیکن وہ تو اس طرح تم کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا ہو اس میں تمہارا ٹیسٹ ہو۔ اب سب کام چھوڑ کے ایک کام ہے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے انسانوں، پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کن کن چیز میں کیا کیا اختلاف مچایا کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ فرمائیے انسانیت کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اور یہ بھی دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں آپ کو نہ ڈال دیں اس تعلق سے جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف۔ اگر یہ پلٹ جاتے ہیں تو آپ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ان کے کچھ گناہوں کے سبب ان کو یہی سزا دے، اور انسانوں میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا جہالت بھرے فیصلوں کی تلاش ہے؟ اور اللہ سے زیادہ بہترین فیصلہ اس قوم کے لیے جسے اللہ پر یقین ہو اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تھی ان آیات بینات کی کوشش ترجمانی کی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہوں تو معاف فرما دے۔ اصل میں مضمون چل رہا ہے ایک آیت پہلے سے جس کو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ مضمون کی روانی برقرار رہے۔ فرمایا رب نے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ یہودی آپ کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے آتے ہیں اور پھر اس میں بھی مین میخ نکالتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اس مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں اور لیٹ گو کریں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور انہوں نے کیوں آپ کے پاس آنا چاہیے؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ،
وہ آپ کو فیصلہ کن بنائے ہی کیوں، آپ کو حکم بنائے ہی کیوں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ٹرن کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ دراصل اللہ نے جس جگہ، جس زمانے میں، جس زبان میں جو کتابیں نازل فرمائی ہوں گی اس کے بنیادی احکامات وہی ہوں گے جو قرآن شریف کے ہیں، لیکن جو المیہ ہے، جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے دنیا کی، کہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر اللہ کی کتاب کو انسانوں سے چھپایا۔ یہ دور ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر بعض نے اتنی جرأت کی کہ اس کے الفاظ میں تحریف کر دی، بعض نے اتنی جرأت کی کہ اس کے اوریجنل کو چھپا کر لوگوں کے ہاتھ میں اس کے ترجمے پکڑا دیے۔ اللہ کی کتاب کا ترجمہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتا، ترجمہ انسان کا کیا ہوا ہے، اللہ کا کلام عرش سے نازل ہوا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا فرق دونوں کے بیچ میں ہوگا، یہ سورج اور ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے کا فرق ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہماری دعوت کا پورا زور یہ ہے کہ کتاب اللہ کی عربی سیکھی جائے۔ اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے احکامات موجود ہیں تورات میں، اور وہ آج بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات شریف میں تحریف بھی کیا تھا انہوں نے، اور اوریجنل زبان کھو دیا تھا۔ انجیل شریف کی بھی اوریجنل زبان کھوئی ہوئی ہے، اور اس کے جو ٹرانسلیشن ملتے ہیں اور اس کے آدھار پر یہ اولڈسٹ ٹرانسلیشن گریک میں ملتا ہے، یونانی زبان میں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یونان میں نہیں بلکہ فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی دعوت کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا، ان پر تشدد کیا، اور اس درجے کیا کہ اپنا دعویٰ کرنے کے لگے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ رسول اللہ، ہم تو وہ سورما ہیں جنہوں نے قتل کر ڈالا اس شخص کو، عیسیٰ ابن مریم کو، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا، ہم نے لٹکا دیا اس کو۔ یہ ان کا زوم اور یہ ان کا دعویٰ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یورپ کو توفیق دی، ایشیا کے بڑے حصے کو توفیق دی کہ اللہ کے نبی عیسیٰ کے دین پر ایمان لائیں، اور یہودیوں کو تتر بتر کر دیا۔ پچھلے 2000 سال سے ان کو پوری دنیا میں در در بھٹکایا، اس لیے کہ اللہ کے زبردست رسول کی دعوت کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا تھا۔ لیکن پھر بھی ان کے پاس تورات موجود ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، جناب بڑے سچے ہیں تو ذرا گھر سے تورات لے آئیے اور میرے سامنے بیٹھ کر اس کی تلاوت کیجیے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ دراصل میں جن لوگوں کو، جن قوموں کو اللہ اپنی کتاب دیتے ہیں، ان کی حرکت کے بارے میں سورہ جمعہ میں بتایا اللہ نے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب دی تھی اور اس سے بڑی کوئی کتابیں کبھی نہیں رہیں۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تورات اور انجیل کے مجموعے کو، جسے بائبل کہا جاتا ہے، قرآن شریف سے زیادہ اس کی ضخامت نہیں ہے۔ کوئی موٹی موٹی کتابیں اور کوئی 20 والیوم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، پاکٹ سائز کی کتاب اتاری۔ مگر انسانیت کا سلوک ان کتابوں کے ساتھ کیسا رہا وہ دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال، یہ جو پیچھے جن کو کتابیں دی تھی ان کی مثال سامنے رکھنا، اے جن کو قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں دی جا رہی ہیں، ایک بات کا خیال رکھنا، ایسے نہ بن جانا کہ الکتاب میں نے دی وہ تو اٹھائی نہیں گئی، اللہ جانے کیا بوجھ تھا اس میں، اور گدھے جیسی بہت ساری کتابیں اٹھا لی، مار اس کے اندر مشگافیاں، اپنی طرف سے مسائل بیان کیے گئے، اس دین کے حلیے کو بدل کے رکھ دیا گیا جو اللہ کی کتاب میں موجود تھا۔ اور اس میں انسانیت میں کوئی ایسا گروپ نہیں دکھائی دیتا جو بچ سکا ہو، لیکن یہ انسانیت میں سے کوئی بچنا چاہتا ہے۔ وہ دین جو اللہ کا دین ہے، وہ دین جو عرش اعظم سے اترا ہے، وہ کلام اور وہ کتاب جو عرش سے آئی ہوئی ہے، اگر اس پہ کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اوریجنل شکل میں الحمدللہ یہ آخری کتاب آج بھی موجود ہے۔ ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ سارے دنیا کے اسکالرز کہتے ہیں
1400 سال سے اس کتاب میں ہیر پھیر نہیں ہوئی، پھر اوریجنل زبان میں موجود ہے، اس لیے اب کسی کتاب کی ضرورت ہی باقی نہیں، کسی رسول یا کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں، اس لیے کہ وہ آخری انسانیت کے آخری دور میں آخری پیکیج، آخری کتاب، آخری رسول آ چکے ہیں، اور قیامت تک یاد رکھنا تم اس کو چھپا نہیں سکو گے۔ تم نے بہت کوششیں کی کہ قرآن شریف پہ پردہ ڈال دیا جائے، تم نے بہت کوششیں کی کہ عوام کو اس سے دور رکھا جائے، تم نے بہت کوششیں کی کہ قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کریں اور اس کے ذریعے لوگ اس پر دھیان دیں، تم نے بہت کوشش کی کہ تمہارے پاس لوگ آئیں، جبکہ اللہ نے اس نور کو عام کر دیا تھا۔ یہ نور کوئی تم کو نہیں دیا تھا کہ اب اس کو دوسرے کو پہنچانا، جیسے سورج کی روشنی اس نے ڈائریکٹ پہنچائی، ایسے ہی ڈائریکٹ اس نے پہنچایا اپنی کتاب کو عام انسانوں کے لیے، لیکن کسی نے کھڑکی دروازے لگا دیے، کسی نے پردے لگا دیے، کسی نے ٹنٹڈ گلاس لگا دیے، روشنی کو اندر نہیں آنے دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ میری جماعت یا میری ذات یا میرا کچھ اور کوئی مقصد ہوتا تو اللہ کی کتاب کو ہم بے دھڑک اور بے خوف پیش کر دیتے، پھر اس کتاب کی زد میں ہم بھی کیوں نہ آتے ہوں، ہم بھی اللہ کے سامنے اتنے ہی جوابدار ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو کتاب میں نازل کر رہا ہوں اس کو نہ چھپا سکو گے، نہ اس میں تحریف کر سکو گے، نہ اس کی لینگویج کو بدل سکو گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت نامے کے پیکیج کو بے شک ہم اور ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت قرآن شریف کے ساتھ میں مخصوص ہے، اور دنیا کہہ سکتی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم نے اس کے اوریجنل شکل میں ضرور رکھا، مگر یہ کہ معنی پر پردے ڈال کر اپنی بات چلانا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی آپ کو حکم کیوں بنائیں، آپ کے پاس میں اپنے جھگڑوں کے فیصلے لینے کیوں آئیں، جبکہ تورات میں تو اللہ کا حکم موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ جو فنڈامنٹل احکامات ہیں، اتنی تبدیلی کرنے کے باوجود، ترجمے در ترجمے کرنے کے باوجود، اوریجنل زبان سے دور کرنے کے باوجود، احکامات آپ کو وہی ملیں گے جو قرآن شریف میں آئے ہوئے ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز، رشتہ داریوں کی تمیز، دوسرے موٹے موٹے وہ احکامات جو آپ کی آخرت پہ اثر ڈالیں۔ ایک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل، آخرت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ صرف اعمال کا یہ بیوٹی پارلر لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اعمال تو وہ جو آخرت میں میری جنت یا میرے جہنم پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوں، اور یہ آج بھی انجیل میں اور تورات میں موجود ہے، اور اس کی گواہ یہ کتاب اور اس کا یہ صفحہ ہے کہ اس میں اللہ کے احکامات آج بھی موجود ہیں، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر جو آیت آج پڑھی گئی اس میں فرمایا کہ یہ جو میں نے تورات نازل کی تم اس کو ہلکی مت سمجھنا، یہ کبھی ہلکی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح سے تمام انبیاء اور رسول کو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں تفریق نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کو میں ہم تفریق نہیں کر سکتے۔ چند ان کتابوں کا اللہ نے نام لیا جو آج بھی مسلم طور سے اللہ کی کتاب تسلیم کی جاتی ہیں، جیسے تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ ابراہیم کے علاوہ قرآن شریف۔ اس لیے کہ یہ ایمان شدہ یا وہ یہ حقیقتیں ہیں جس کو لوگوں نے تسلیم کیا۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی کتابیں آئی، ہمارے یہاں بھی ویدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آکاش سے آئی ہوئی ہے، لیکن کب آئی، کس پر آئی، کس زبان میں آئی، اس کا پتہ نہیں لگتا۔ اس کے بعد اب تک کہاں تھی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 5000 سال پہلے اگر وید اتارے گئے ہوں تو وہ بیچ کے حصے میں عوام سے غائب تھے، اس کی آتھینٹسٹی پہ ایک ڈاؤٹ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے وہ کتاب نازل فرما دی جو مہیمنن علیہ، ان سب کتابوں پر واچفل رہے گی کہ کیا کیا اس کے اندر میں تحریف کی گئی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم ہی نے نازل کیا تورات کو ہدایت اور نور سے بھرپور۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ تورات سے ہدایت نہ ملے، یہودیوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہدایت مل جائے،
اور میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ قرآن شریف سے ہدایت نہ ملے اور علماء اور درویشوں کی کتابوں سے آ جائے، جس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کسی کتاب پر میرا اور آپ کا اور انسانیت کا فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ صرف اس کتاب پر ہوگا جو کانسٹیٹیوشن ہے آخرت کا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر میں عدالت لگنے والی ہے آخرت کی، میری کتاب پر اللہ کی عدالت نہیں لگنے والی، اسی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے یہاں کہ تورات میں نے نازل کی ہدایت اور نور سے بھرپور، اسی تورات کے فیصلے یہودیوں پر لاگو کیا کرتے تھے۔ ان یہودیوں پر جو تورات کے فیصلے کو مانے، تمام انبیاء اور علماء اور درویش اینڈ اسکالرس اسی تورات کے فیصلے یہودیوں پر لاگو کیا کرتے تھے۔ اس میں دو چیزیں ہیں کہ اسلمو ایک لفظ آیا ہے کہ جو سبمٹ ہوں تورات کے احکامات کے۔ یہاں انسلٹ ہوتی کسی قانون کی جب دو فریق میں سے ایک فریق قانون کی توہین کرے، جب دو فریق اپنا کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں اور ان پر جب کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ دیا جائے تو ایک فریق عدالت کو چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کا دیا ہوا فیصلہ پسند نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس میں میرا حق جا رہا ہے۔ حق اس کا تھا ہی نہیں، حق تو اللہ کو معلوم ہے کس کا ہوا کرتا ہے، مگر وہ سبمٹ نہیں ہے۔ آج کل تو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم پہلے تو جائیں علماء کے پاس اور قرآن اور حدیث سے جو فیصلہ سامنے آئے اگر پسند نہیں پڑے تو کورٹ میں چلے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کورٹ میں جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑ سکتی اگر اللہ کی کتاب کو بیچ میں رکھ کے دو انسان آپس میں فیصلہ کرنے، اللہ کی کتاب کو بیچ میں رکھ کے دو فریق آپس میں فیصلہ کرنے کہ کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے۔ لیکن یہ آباد کیوں ہیں عدالتیں؟ کورٹ آباد ہیں، ہم 12-15% ہیں اس دیش کے اندر، 60% دیوانی کیسز ہمارے ہیں۔ کورٹ میں جا کے ہم دیکھ لیں کہ ہماری تعداد کیا ہے۔ ہم نے قرآن شریف کو چھوڑا، ہم نے حدیث شریف کو چھوڑا، اور اب ہماری منمانی ایسی ہے کہ اگر ہمارے مطابق فیصلہ نہیں تو ہم کورٹ چلے جاتے ہیں۔ ایک زبردست حدیث ہے اس معاملے میں، ہمیشہ اس کو گرہ میں باندھ لیجئے، کبھی کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کبھی کہیں جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ آج کل تو کورٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا فیگر اخبارات میں آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نیا کیس اگر آج کورٹ ہماری نہیں لیتی ہیں اور جتنے پینڈنگ کیسز ہیں اگر ان کو نپٹایا جائے اتنی ہی عدالتوں میں تو 350 سال لگیں گے۔ اس میں آپ کا بھی ایک فیصلہ ڈال دیجئے، 90 سال تک فیصلے نہیں آتے، کوٹ پہن کر بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ایک ہے، مطلب 1000 نکالے جاتے ہیں، ایک وکیل یہ معنی نکالتا ہے دوسرا وکیل یہ معنی نکالتا ہے، لیکن یہاں کوٹ اتار کے پڑھنا پڑے گا اس کو، اور جو فیصلہ یہ لاگو کرے کتاب اس کو دونوں نے ماننا ہوگا۔ کسی وکیل کی وکالت اللہ کے دربار میں نہیں چلنے والی۔ یہاں عدالت میں وکیل کی وکالت اس لیے چلتی ہے کہ خود جج کو کچھ نہیں معلوم، جج کو معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا، لیکن جب آخرت کی عدالت لگے گی تو جج تو خود ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر حاضر اور غائب چیز کا خود ہی موجود، ہر جگہ بذات خود وہ موجود ہوتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، ہر معاملے کو دیکھتا ہے۔ اس عدالت سے کوئی فرار حاصل کر سکے یا کوئی وکالت کر دے یا کوئی شفاعت کر دے یا کوئی ہیرا پھیری کر سکے؟ امپاسبل۔ اس لیے سارے ہتھیار ہمارے ڈاؤن ہو کر اللہ کے سامنے سبمٹ ہو جائیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے چاہے ہمارا نقصان کیوں نہ ہو۔ اس میں ایک حدیث شریف ہم سنانا چاہ رہے تھے، ابھی اس کی عربی ہمارے پاس میں موجود نہیں، کمپیوٹرز پر ہے، لیکن فی الحال ہم نے کاغذ پر اس کو لکھ نہیں سکے ہیں۔ ذہن میں اس کا جو مضمون یاد آ رہا ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے پر راضی ہو جاؤ اور خود اپنے حق سے کم لینے پر راضی ہو جاؤ، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ زبردست چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو دی کہ ہر جھگڑے کو ڈیفیوز کر سکتا ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ کی مانگ کیا ہے؟ ایکسپٹ۔ اب جھگڑا کیا رہا؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کے نکلتے حق میں کم دینا چاہتا ہے،
اس لیے کوٹ آباد ہو جاتے ہیں، جھگڑے فساد مچتے ہیں، خون ہوتا ہے، انسانیت رسوا ہوتی سڑکوں پر۔ اگر اس چھوٹے سی قول پر عمل کر لیا جائے، کبھی عدالتوں کا یا جھگڑوں کا یا فیصلوں کا منہ نہ دیکھنا پڑے ہم کو، لیکن ہم اس گر سے ایک تو واقف نہیں، اور اگر واقف ہیں تو اس کو ہم یہاں آزمانا نہیں چاہتے، نقصان ہو جائے گا، ہمارا دل برداشت، ہماری انا کو ٹھیس لگے گی، ہماری سیلف ریسپیکٹ ڈوب جائے گی، ہمارے ایگو کا کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے اور اس کے احکامات کو مان لو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی ٹنٹا نہیں ہوگا، کبھی کسی عدالت کی فیس اور کسی وکیل کی فیس ادا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی تورات کے فیصلے لاگو کیا کرتے تھے ربانیین، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا رب والے یا ربائز انگلش میں کہہ سکتے ہیں، آج تک وہ لفظ چلتا ہے۔ وہ لوگ جو علماء اور درویش تھے وہ بھی تورات کے ہی فیصلے انسانیت پہ لاگو کیا کرتے تھے، اور یہ کرنا ان کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، ان کی حفاظت میں اللہ نے اپنی کتاب دی تھی، کیسے وہ اللہ کی کتاب سے الگ ہٹ کر فیصلے کر سکتے تھے؟ اور ان کو یہ بھی حکم تھا کہ انسانوں سے نہ ڈرنا، وَخْشَوْنِ، مجھ سے ہی ڈرنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کسی مفاد کی خاطر، کسی دنیاوی قیمت کے خاطر میرے آیتوں کا سودا نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ فائنل بات فرمائی جو 3 بار یہاں آ رہی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر کی ڈگری اللہ نے اس کو دی جو اللہ کے اتارے ہوئے حکموں کی بجائے کچھ اور اس میں مین میخ نکالے اور پھر وہ ڈھونڈتا بیٹھے ادھر ادھر کا فیصلہ۔ اس ڈگری سے بڑھ کر کون سی ڈگری ہو سکتی ہے؟ اب سوچا یہ جانا چاہیے کہ پھر یہ کیا ہو گیا؟ جب قرآن شریف ہمارے درمیان موجود ہے تو یہ کیا سب شروع ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک تو اسلام کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک سنی اسلام ہے، ایک شیعہ اسلام ہے۔ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں 2 اسلام پڑھائے جاتے ہیں۔ ہاؤ سویٹ وی آر۔ اس کے علاوہ فقہ کے انبار ہے، جعفری فقہ، حنفی فقہ، حنبلی فقہ، شافعی فقہ۔ کون سی فقہ پہ عمل کریں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جس گھر میں پیدا ہو گئے یا جس جماعت میں داخل ہو گئے اس کی فقہ پہ چلتے رہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کل تو فقہ سے بھی چھٹی ہے، قرآن شریف سے بھی چھٹی ہے، اور حدیث شریف سے بھی چھٹی ہے۔ فلاں کتاب میں یہ آیا ہے، عالمگیری میں یہ آیا ہے، یا فلانی کتاب میں یہ آیا، فیصلے لاگو کرو۔ یہ تو جرأت ہے اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کرنا، کہ ہم اپنے فیصلے اس طرح کریں جس طرح کسی بڑے نے ایک لا بنا دیا ہو، یا پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ یہ آیت شریفہ طویل بھی ہے اور اس پر بات بھی کہنی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں سے ایک بات نکالی جاتی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ نکالنے کا دستور رائج ہو جائے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ اور یہ بڑا پیارا جملہ ضرور لگتا ہے، لیکن اس جملے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہماری سیٹنگ میں اس آیت شریفہ کو لیں گے کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ اس قانون میں کیا راز پوشیدہ ہے، اس راز کو نہیں دیکھا گیا، اس مرم کو نہیں سمجھا گیا، اس حقیقت کو نہیں جانا گیا۔ اس قانون کے پیچھے کی روح کوئی جانتا نہیں، اور پھر یہ قانون کو بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ یہ قانون قرآن شریف سے ہزاروں سال پہلے تورات شریف میں نازل ہو چکا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے قانون، اسی قانون کو یہاں کیری فارورڈ کیا ہے اس کتاب میں بھی، کہ تم کوئی تورات کے احکامات سے دور نہیں ہو۔ تورات کے اوریجنل احکامات جو میں نے اتارے ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو قرآن شریف میں ہیں، کیسے انسانی جانوں کا احترام کیا جائے۔ آج کی محفل اسی پر روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کی توفیق دے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی کتاب کی طرف رجوع دے، ہمارے معاملات ہم اس کی کتاب کی روشنی میں طے کریں، انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب کی روشنی میں
اللہ کے یہاں یہ کھڑی ہی نہیں ہو سکیں گی. بہتر یہ ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی جتنا ہو سکے کوشش کریں. اس میں بھول چوک بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم سے قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.